تکلیف میں اور تنہا شمالی عراق کے کرد علاقوں میں ہزاروں ازیدی خاندان بے گھر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ دولت اسلامیہ نے انہیں اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا، لیکن سب سے زیادہ بدقسمت وہ ہیں جو ابھی بھی دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں۔ راشو ایلس اور ان کے بیٹوں نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف اپنے گاؤں کو بچانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کے لیے وہ جنگجوؤں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ اپنی شادی شدہ بیٹی عدلا کو نہیں بچا سکے۔ عدلا ابھی بھی اس حادثے کو بھول نہیں سکیں۔ وہ کہہ رہی ہیں، ہر روز دولت اسلامیہ والے آتے تھے اور ہمارے دوپٹے اتروا کر جو ان کو پسند آتی تھی اس کو چنتے تھے۔ کئی لڑکیوں کا ریپ ہوا۔ خواتین کو ان کے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر گھسیٹا جاتا تھا۔ ہمیں نہیں پتا ان کا کیا بنا۔ عدلا اور چند ہی خواتین فرار ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ تقریباً 2 ماہ پہلے جب دولت اسلامیہ کے جنگجو عراق میں پیش قدمی کر رہے تھے تو ان سے بچنے کے لیے اقلیتی ازیدی برادری سنجار کے پہاڑ کی طرف فرار ہو گئی اور ہفتوں تک وہاں محصور رہی۔ آخر میں جب مدد آئی تو یہ لوگ شدید اضطراب کی حالت میں تھے، اور اب ازیدی برادری اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو واپس لانے کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہی ہے۔ کئی خاندان اپنے اغوا شدہ لوگوں کی فہرستیں بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 5000 سے زائد مرد، خواتین اور بچے چھین لیے گئے۔ ان نوجوان خاتون پر تشدد کیا گیا اور انہیں بھوکا رکھا گیا۔ یہ دولت اسلامیہ کے قبضے سے فرار ہو پائیں جب ان پر عراقی فوج کی طرف سے فضائی حملے ہوئے۔ انہوں نے کہا، وہ 9 برس سے زائد عمر کی لڑکیوں کو بیچ رہے ہیں۔ کچھ مردوں نے 2 خریدیں، کچھ نے 3 اور کچھ نے تو ایک ہی باری میں 4 یا 5 خرید لیں۔ یہ بات سن کر ان کی خالہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں۔ ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں، وہ لوگ ہماری بیٹیاں لے گئے ہیں، ہمیں وہ واپس چاہیے، دنیا کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ ان لاپتہ خواتین کے رشتہ داروں کو خدشہ ہے کہ اگر ان کو نہیں بچایا گیا تو وہ شاید ان کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔